حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کر کے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ یہ اسلام لے آئے۔ وہ عمر جس نے اپنے کانوں سے یہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ عمر جنت میں جائے گا، جس نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے حضرت فاروق اعظم سے کہ اے عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا اور میرا دل چاہا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس واسطے میں داخل نہیں ہوا۔ جس عمر نے یہ ساری پیشین گوئیاں بشارتیں اپنے کانوں سے سن رکھی ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، خلیفہ بن گئے، تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے رازدار تھے کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دے رکھی تھی، ان کے پاس جا کے پوچھا حذیفہ ایمان سے بتا دو کہ تمہارے پاس جو منافقین کی فہرست ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ یہ فکر وہ شخص جس کی آدھی دنیا پر حکومت، قیصر و کسریٰ کے ایوان اس کا نام لے کر لرزتے ہیں، ایک بڑھیا کھڑے ہو کر کہہ دیتی ہے خطاب کے دوران کہ عمر تمہیں تو قرآن بھی نہیں آتا۔ حضرت فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لوگ جو ہیں بڑے بڑے مہر رکھتے ہیں عورتوں کے، تو اتنے زیادہ مہر رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اور آئندہ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ بڑھیا کھڑی ہوگی، کہا عمر تمہیں قرآن تو پڑھ لیا ہوتا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ اگر تم اپنی بیوی کو کسی کو مہر دو ڈھیر بنا کر سونے چاندی کا، تو قرآن نے تو ڈھیر کا ذکر کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس سے زیادہ اگر ہوگا تو میں سزا دوں گا، تو قرآن کے خلاف بات کرتے ہو۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یا اللہ، ایک بڑھیا جو ہے اس کو مجھ سے زیادہ قرآن کا علم، اور استغفار کیا اور کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، اور کسی جگہ خطبہ دے رہے تھے، بہت شاندار قسم کا لباس پہن جو کہیں سے آیا ہوگا پہن لیا، جب وہ خطبہ دیا، خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو پانی کی مشک بھری اور کندھے پر رکھ کر کسی بڑھیا کے گھر میں لے جا کے پانی ڈالا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کسی کو حکم دے دیتے کہ وہ یہ کام کر دیتا، تو فرمایا اصل میں جب میں یہ لباس پہن کے کھڑا ہوا تھا، کچھ میرے دل میں کچھ تکبر سا آ گیا تھا، تو میرے نفس نے میرے دل میں تکبر پیدا کر دیا تھا، میں اس کا علاج کرنے کے لیے کام کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص نے کانوں سے سن رکھا ہے کہ جنت میں محل دیکھا ہے، کسی معمولی آدمی نے نہیں، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے اے ابو موسیٰ مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ ہم نے جو کام بھی حضور کے زمانے میں کیا تھا، جو عبادتیں کی تھی، جو جہاد کیا تھا، وہ تو ہمارا پکا ہو جائے، اور حضور کے بعد جو ہم نے کام کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے، نہ گناہ نہ ثواب، تو کیا تم پسند کرو گے؟ ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید رکھتا ہوں، حضور کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جہاد کا کام لیا، ہم سے دین کی تبلیغ کا کام لیا، تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہ اس کا بھی ہمیں ثواب کی امید ہے، اس کو کیوں چھوڑیں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نہیں مگر ابو موسیٰ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کے بعد جو جتنے زمانہ گزرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برابر سرابر چھوڑ دے تو یہ میرے لیے بہت ہے۔ ہر وقت یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے اندر تکبر تو پیدا نہیں ہو گیا، میرے اندر حسد تو نہیں آ گیا، میرے اندر کوئی اخلاقی خرابی تو پیدا نہیں ہو گئی۔ ایک صحابی نہیں، مثالیں دوں تو ڈھیر لگ جائیں حضرات صحابہ کرام کے، ایک ایک فرد کسی مجلس میں یہ سننا ملنا مشکل ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوں کہ بھئی حالات جو ہیں لوگوں کے خراب ہو گئے، اگر ذکر کرتے ہیں تو اپنی خرابی کا کریں، اپنے عیب کا کریں۔